وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، قیلا کا جو ورڈ ہے یہ جو ہے یہ مجہول میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جب انہیں کہا جائے آمینو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، قالو تو کہتے ہیں یعنی کہ سب نے کہا، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما انزل علینا جو ہم پر اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ اس کے علاوہ سب کا، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً لما تصدیق کرتا ہے اس کی، معہم جو اس کے ان سب کے پاس ہے، قل آپ فرما دیجیے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ پھر تم کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، دیکھیں یہ کتنا قریب ہے، انبیاء اردو زبان میں بھی نبیوں کی جمع ہے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب جب حضور تشریف لے آئے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا اور سب کچھ طے ہو گیا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیج دیا اور اللہ نے ان پر کتاب بھی نازل فرما دی، تو وہ کہتے ہیں ہم اب ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہی کافی ہے ہمارے ایمان لانے کے لیے، اور ہم اس کتاب کے علاوہ ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ عیسائی ہیں تو وہ توریت، زبور اور قرآن تینوں کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ یہودی ہیں تو انجیل، زبور اور قرآن تینوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم کسی ایک آیت، ایک کتاب کا بھی انکار نہیں کرتے، ہمارے ایمان لانے کی دلیل یہ ہے، ہم صرف قرآن پاک کا اقرار کر کے باقی کتابوں کا انکار نہیں کر سکتے، ایسے ہمارا ایمان نامکمل ہے، اگر ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل چاہیے تو ہمیں ساری ہی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت پر ایمان لانا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا مسٹ ہے، تو وہ اس چیز کی وجہ سے کافر ہوئے کہ وہ صرف اپنی کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو دین حق ہی ہے جس دین پر وہ ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی تو اتارا ہوا دین ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ دوسری کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ کتابیں تصدیق کرتی ہیں جو ان کے پاس، ان کی توریت، زبور، انجیل ہمارے قرآن کی تصدیق کرتی ہے کہ قرآن سب سے ابدی، دائمی تا قیامت چلنے والی کتاب ہوگی، اور اس میں سارے احکامات جو ہوں گے وہ مکمل ہوں گے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں رہے گی، کوئی مزید کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اتنا مکمل دین آخری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر نہیں ایمان لانا تو کیوں نبیوں کو پہلے قتل کرتے رہے، اگر تم مومن تھے اور اتنے پکے مومن تھے تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے، تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا، تم لوگوں کی پچھلی ہی ہٹ دھرمی ہے، جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی تم اپنی اسی ہٹ دھرمی پر، اسی روش پر قائم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور بے شک آ گئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات روشن دلیلیں لے کر، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون حالانکہ تم ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر آئے، ان کی روشن دلیلیں آپ سب کو یاد ہیں، عصا موسیٰ تھا، ید بیضا تھا، اور ان پر بہت سارے انعامات تھے، لیکن یہ مکمل دو روشن دلیلیں تھیں اور توریت تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، لیکن جب وہ لینے گئے اور 40 دنوں کا چلہ کاٹا تو پیچھے سے انہوں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیور لے کر، ان کو پگھلا کر، اس کو بچڑے کی شکل دے کر کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ اس کے منہ اور دم والی جگہ سے ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، اور سامری جادوگر نے جو اس علاقے کا سب سے بڑا جادوگر تھا، حضرت جبرائیل امین کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، تو جہاں جہاں سے جا رہے ہیں ان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے سبزہ اگتا جا رہا ہے، تو اس نے وہ سبزے والی گھاس اس گائے کے منہ میں ڈالی تو وہ ایسے ڈکارنا شروع ہو گئی جس سے ہوا گزرتی ہے، پائپ میں سے ہوا گزرنے کی جیسے آواز آتی ہے نا، اس طرح کی آواز تھی، تو اس نے آواز دے دی ساروں کو کہ دیکھو یہ ہے موسیٰ کا خدا، ایسے ہی موسیٰ طور پہ گئے ہمیں، تو وہ پہلے سے ہی کسی مجسم چیز کی پوجا کرنے والے تھے، اور وہ اندیکھے خدا کو تو جانتے ہی نہیں تھے، تو ان کو بہت اچھا لگا
تو جب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ سارے اپنے اپنوں کو قتل کریں، کسی نے قتل کیا کسی نے نہیں کیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ظالم ٹھہرایا گیا۔ اور ظالم وہ ہوتا ہے جو خود اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالے۔ تو انہوں نے شرک کر کے اپنے آپ کو ظلم عظیم میں ڈال دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم الطور تمہارے سروں پر کوہ، خذو پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور غور سے سنو۔ قالو انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانا۔ واشربوا اور شرب جو لفظ ہے یہ پینے سے ہے، سراب ہو جانے سے ہے، اور سراب ہو چکے تھے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت سے، یعنی کہ ان کے دل بچھڑے کی محبت سے سیراب ہو چکے تھے، بھر چکے تھے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ فرما دیجئے بئس ما بہت ہی برا، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بہ ایمانکم تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ان کو کوہ طور پہ کتاب عطا فرمائی تو انہوں نے کتاب اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اٹھائیں گے تو لا محالہ اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، تو ہم عمل نہیں کرنا چاہ رہے، ہم بے مہار زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، ہم نے کوئی کتاب نہیں لینی، ہم نے کسی کتاب پر عمل نہیں کرنا، ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ تو آج کل بھی ہم ایک سلوگن سن رہے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، نہ تو جسم ہمارا ہے نہ اس پر بس ہمارا ہے، یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اور اس پہ حکم بھی اللہ ہی کا چلنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہی تو رعیت کو چھوڑنا چاہا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے کوہ طور کو جڑوں سے اکھاڑ کے ان کے سر کے اوپر نافذ کر دیا، اور اس طرح سے انہیں حکم دیا کہ توریت کو پکڑو۔ اب ایک نظر ان کی آسمان کے اوپر تھی جس کے اوپر کوہ طور کھڑا ہوا تھا، یعنی کہ ہوا کے اوپر معلق تھا، اور دوسری نظر ان کی نیچے پڑی ہوئی توریت کی طرف تھی۔ اب کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے جس کے اوپر کوہ طور تھا، اور کبھی وہ زمین پر پڑی توریت کو دیکھتے تھے۔ تو پھر بالآخر انہوں نے توریت اٹھا لی کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر گر ہی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم وہی ہو نا جن کے اوپر کوہ طور اٹھا کے تمہیں توریت دی تھی، ایسے تو تم لے نہیں رہے تھے، اور پھر تمہیں کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکامات کو غور سے سنو، تو تم اتنے ڈھیٹ تھے کہ تم نے میرے سامنے ہی کہہ دیا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانی۔ اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اتنی زیادہ بھر چکی ہوئی تھی کہ ان کے دل جو دنیا کی ساری محبتوں سے خالی ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ بچھڑے ہی کی محبت سے سیراب ہو گئے ہوئے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جذبے کی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کی باقی جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو راحتیں ہوتی ہیں، وہ نگلیکٹ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ایک وہی چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اٹ مینس کہ دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں ایک طرف، اور ہمارا دل سیراب ہو چکا ہوا ہے اس ایک طلب کے پیچھے۔ تو ان کے دل بھی سیراب ہو چکے ہوئے تھے اس ایک محبت کے پیچھے جو کہ بچھڑے کی تھی، کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا ان کو، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہی ایمان ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دیتا ہے اگر تم واقعی میں مومن ہو، کیونکہ یہی بچ جانے والے لوگ تھے جو بچھڑے کے بعد، جب اپنوں کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ توریت لینے آئے تھے۔
کل آپ فرما دیجئے ان کانت، اگر تمہارے لیے لکم الدار الآخرہ، تو تمہارے لیے دار آخرت کا مطلب ہوتا ہے آخرت کا گھر، آخرت کی راحتیں، آخرت کی سہولیات، آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصاتن خالص و مخصوص ہے، من دون الناسی لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت تو آرزو کرو موت کی، تمنا کرو موت کی، یعنی کہ اردو کے قریب ترین لفظ ہے تمنو، تمنا کرو، آرزو کرو موت کی، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، سچ کہتے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ بھی ہماری ہے، جو آخرت ہے وہ بھی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں جنتیں سجا رکھی ہیں، جب دنیا میں اس نے ہماری اتنی ڈیمانڈز پوری کی ہیں، آگے پیچھے کسی قوم کی نہیں کی، صرف ہماری کی ہیں، تو پھر آخرت میں وہ ہمیں تنہا کیوں چھوڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر آخرت کا گھر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے اللہ ان سے بات کر رہا ہے، اتنے زیادہ وہ نافرمان قوم ہے کہ اللہ پاک ان سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر رہا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، مخصوص ہے ساری دنیا کو چھوڑ کے، تو پھر مر جاؤ، آرزو کرو موت کی، موت مانگو اگر تم سچے ہو نا کہ آخرت تمہاری ہے، جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اللہ کی ساری عطا کردہ نعمتیں آخرت میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم موت مانگو، تمنا کرو موت کی، آرزو کرو موت کی اگر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ لن جو لفظ ہے نا یہ لا سے تھوڑا سا اگلا ہے، یعنی کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور لم کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن جو لن ہے اس کا مطلب ہے اس کے آگے گنجائش نہیں، جس کو انگلش میں نیور بولتے ہیں، تو یہ نیور ہے، وہ ہرگز کبھی بھی، یہ تمنا نہیں کریں گے، ابدم کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو انہوں نے اعمال کر لیے ہیں نا، اب وہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے موت کی۔ واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ سارے ظالموں کو جانتا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کر گزرے ہیں، جتنے برے اعمال کر چکے ہیں، جو قتل و غارت اور کفر اور کرنا، اور لتجدنہم، تجد کا مطلب ہوتا ہے پانا، تجدنہم آپ پائیں گے ان ساروں کو، ہم کا مطلب سب کو، احرص الناس، احرص اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں تو حریص بول سکتے ہیں، سب لوگوں سے سب سے زیادہ حوث رکھنے والے، علی حیات زندگی کی، ومن الذین اشرکوا اور حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جینے میں، یعنی کہ اتنی زیادہ انہیں جینے کی خواہش ہے یہودیوں کو کہ مشرکوں کو بھی اتنی جینے کی خواہش نہیں جتنی انہیں۔ یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمر انہیں عمر دی جائے، انہیں زندہ رہنے دیا جائے، الف سنتن 1000 سال، الف 1000 کو بولتے ہیں، سنتن سال کو بولتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں سن ہجری، یہ وہ والا سنتن ہے۔ وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزح ان کو بچا سکتا، مزحزح ہی ان کو نہیں بچا سکتا، من العذابی عذاب سے، ان یعمر اتنا بھی جینا، اتنی مدت جیتے رہنا، اتنی عمر پا لینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم دیکھنے والا ہے، بما یعملون وہ اعمال جو وہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت کا تذکرہ کیا ہے، یہودی جو ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے، اور ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال تک زندگی دی جائے، وہ 1000 سال تک جئیں، اور یہ شرف جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کی قوموں کو ملا ہے کہ ان کی اتنی اتنی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور ان کے باڈی سٹرکچر جو تھے وہ بھی اس طرح کے ہی تھے کہ وہ اتنا عرصہ جی سکتے تھے۔ ہمارے باڈی سٹرکچر جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو گئے ہیں، اور ہمیں انہی کے ساتھ جینا ہے، اور اس حساب سے ہی ہماری زندگیاں جو ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں۔ لیکن اس دور میں مجھے اب ایک بات یاد آ گئی کہ
اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون گئی اور کہنے لگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ میرے بچے نہیں بچتے، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے لمبی عمر والے بچے دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی کتنے عرصے بعد یعنی کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں؟ تو کہتے کسی کی 250 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 300 سال۔ تو یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے صحابہ کو، تو صحابہ حیران تھے کہ 250 سال کا بچہ اور فوت ہو جاتا ہے اور وہ کہتے بچتا نہیں۔ تو پھر دعا فرمائی ان کے لیے تو انہیں طویل العمر ہونے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قومیں ہوں گی، ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی اور وہ اتنا ہی جئیں گی۔ تو ان کے اصحاب نے پوچھا کہ یا حضرت پھر تو وہ گھر بھی نہیں بنائیں گے، یعنی کہ اتنی چھوٹی عمر میں کون گھر کا تردد کرے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو سب سے مضبوط گھر بنائیں گے، سب سے کم عمر پانے والے سب سے مضبوط گھر بنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے فرمان تھا، یہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم سب سے کم عمر پانے والے سب سے مضبوط گھر بناتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاکستان میں پرانی بلڈنگز موجود ہیں اور ان کے مکین میں سے ایک بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور وہ جا چکے ہوئے ہیں دنیا سے، لیکن ان کے گھر موجود ہیں۔ تو یہ جو سرشت تھی یہ یہودیوں کی تھی، لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے یا ایک المیہ ہے، آئرنی ہے کہ یہاں لوگ جینا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگ ذرا ذرا سی بات پہ موت کی آرزو کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہودی جینا چاہتے ہیں، وہ ابھی بھی دنیا میں اپنی حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی وہی لاڈلی قوم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے 1000 سال بھی جی لیں تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور لتجدنہم، تجد کا مطلب ہوتا ہے پانا، تجدنہم آپ پائیں گے ان ساروں کو، ہم کا مطلب سب کو، احرس الناس، احرس اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں تو حریص بول سکتے ہیں، سب لوگوں سے سب سے زیادہ حوث رکھنے والے، علی حیات زندگی کی، ومن الذین اشرکوا اور حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جینے میں، یعنی کہ اتنی زیادہ انہیں جینے کی خواہش ہے یہودیوں کو کہ مشرکوں کو بھی اتنی جینے کی خواہش نہیں جتنی انہیں۔ یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمر انہیں عمر دی جائے، انہیں زندہ رہنے دیا جائے، الف سنتن 1000 سال، الف 1000 کو بولتے ہیں، سنتن سال کو بولتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں سن ہجری، یہ وہ والا سنتن ہے۔ وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزح ان کو بچا سکتا، مزحزحی ہی ان کو نہیں بچا سکتا، من العذابی عذاب سے، ان یعمر اتنا بھی جینا، اتنی مدت جیتے رہنا، اتنی عمر پا لینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم دیکھنے والا ہے، بما یعملون وہ اعمال جو وہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرشت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی جو ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے، اور ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال تک زندگی دی جائے، وہ 1000 سال تک جئیں، اور یہ شرف جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کی قوموں کو ملا ہے کہ ان کی اتنی اتنی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور ان کے باڈی سٹرکچر جو تھے وہ بھی اس طرح کے ہی تھے کہ وہ اتنا عرصہ جی سکتے تھے۔ ہمارے باڈی سٹرکچر جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو گئے ہیں، اور ہمیں انہی کے ساتھ جینا ہے، اور اس حساب سے ہی ہماری زندگیاں جو ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں۔ لیکن اس دور میں مجھے اب ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون گئی اور کہنے لگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ میرے بچے نہیں بچتے، تو آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے لمبی عمر والے بچے دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی کتنے عرصے بعد یعنی کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں؟ تو کہتے کسی کی 250 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 300 سال۔
تو یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے صحابہ کو، تو صحابہ حیران تھے کہ 250 سال کا بچہ اور فوت ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے بچتا نہیں۔ تو پھر دعا فرمائی ان کے لیے، تو انہیں طویل العمر ہونے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قومیں ہوں گی، ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، اور وہ اتنا ہی جئیں گی۔ تو ان کے اصحاب نے پوچھا کہ یا حضرت پھر تو وہ گھر بھی نہیں بنائیں گے، یعنی کہ اتنی چھوٹی عمر میں کون گھر کا تردد کرے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو سب سے مضبوط گھر بنائیں گے، سب سے کم عمر پانے والے سب سے مضبوط گھر بنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے فرمان تھا، یہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم سب سے کم عمر پانے والے سب سے مضبوط گھر بناتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاکستان میں پرانی بلڈنگز موجود ہیں، اور ان کے مکین میں سے ایک بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور وہ جا چکے ہوئے ہیں دنیا سے، لیکن ان کے گھر موجود ہیں۔ یہ جو سرشت تھی یہ یہودیوں کی تھی، لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے یا ایک المیہ ہے، آئرنی ہے کہ یہاں لوگ جینا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگ ذرا ذرا سی بات پہ موت کی آرزو کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہودی جینا چاہتے ہیں، وہ ابھی بھی دنیا میں اپنی حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی وہی لاڈلی قوم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے 1000 سال بھی جی لیں تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔